حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات متاع بالمعروف طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا خیریت کے مطابق ہو، اور یہ مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا یہ متقی لوگوں پر ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ تم عقل اور سمجھ سے کام لو۔ پیچھے بتایا تھا مسائل کہ طلاق اور مہر کی 4 صورتیں۔ پہلی صورت میں آدمی نکاح ہو گیا، ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، مہر بھی دیا نہیں تھا، مقرر نہیں ہوا تھا، اور صحبت بھی نہیں ہوئی تھی، طلاق دے دیا۔ 4 قسموں میں سے پہلی قسم، نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہے اور صحبت بھی نہیں ہوئی ہے، طلاق دے دیا۔ تو ایسے وقت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اسے ایک جوڑا کپڑا دے کر اسے رخصت کر دے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ تو پہلے مسئلہ گزرا تھا پیچھے ابھی اسی صفحے کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تھے حقا علی المحسنین۔ اس طرح بیویوں کو ان کو چھونے سے پہلے، ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہے، تو پھر مالدار آدمی کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق بیوی کو کچھ نہ کچھ نوازے، یہ حکم آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں یہ حکم بیان کرنے کے بعد حقا علی المحسنین اللہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ ایسا ارشاد فرمائے ہیں، حسن سلوک ہے، حسن سلوک اور نیکی کے کام کرنے والوں کا طریقہ ہے، اللہ یہ ارشاد فرمائے۔ چاہے تو کوئی آدمی دینا چاہے تو دے دے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی آیت اور ایسا حکم تھا۔ تو ایک آدمی، اب جو یہ آج کی آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، تو پہلی آیت میں حقاً علی المحسنین تھا، تو آج کے سبق کی آیت میں حقاً علی المتقین ہے لفظ۔ تو ایک صحابی، ایک آدمی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بیوی کو چھونے سے پہلے جو اسے مہر بھی مقرر نہیں ہے اور صحبت بھی نہیں ہوئی ہے، ایسے وقت میں اگر آدمی طلاق دے دیا تو اسے ایک جوڑے سے نوازنا ہے۔ تو ایک آدمی آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ تو حسن سلوک ہے، چاہے تو کوئی آدمی اس پر عمل کر لے، دینا چاہے تو دے دے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے، ایسا آ کر آدمی کہہ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے مطلقہ عورتوں کو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فائدہ پہنچانا حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر ضروری ہے۔ اب جو آدمی اس آیت پر عمل نہیں کرے گا وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ مطلب کیا کہ بیوی سے اگر کل نکاح اور مہر اور طلاق کی 4 صورتیں، پہلی قسم کہ اس میں آدمی مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے اور صحبت بھی نہیں ہوئی ہے، تو ایسے وقت میں آدمی نہ مہر مقرر ہے نہ صحبت ہوئی ہے، اس سے آدمی اب طلاق دے دیا، تو اس وقت میں حکم کیا ہے؟ اسے ایک جوڑے سے نواز دے۔ دوسری قسم مہر مقرر ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے آدمی طلاق دے دیا، تو پھر ایسے وقت میں آدمی مہر آدھا دے۔ دوسری صورت میں، پہلی صورت میں مہر بھی مقرر نہیں ہے، صحبت بھی نہیں ہوئی ہے، طلاق دے دیا، تو وہاں حکم کیا؟ ایک جوڑے سے نواز دے۔ دوسری قسم اور دوسری صورت میں مہر مقرر ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے آدمی طلاق دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آدمی آدھا مہر اسے دے کر رخصت کر دے۔ تیسری صورت مہر بھی مقرر ہوا، صحبت بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد آدمی طلاق دے دیا، دو بھی مہر بھی مقرر ہوا اور صحبت بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد آدمی طلاق دے دیا، تو ایسے وقت میں جتنا مہر مقرر ہوا تھا پورا مہر اسے دینا ضروری اور واجب اور فرض ہوگا۔ چوتھی قسم
آدمی صحبت کر لیا، مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں آدمی کو مہر مثل دینا واجب ہوگا۔ چوتھی صورت میں آدمی کو مہر مقرر نہیں ہے لیکن صحبت کے بعد طلاق دے دیا، تو ایسی صورت میں آدمی کو مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب کیا؟ اس عورت کی پھپھو، خالہ، ان کے خاندان میں کتنا مہر دیا جاتا ہے عورتوں کو، وہ حساب سے اسے بھی مہر دے کر رخصت کر دیا۔ تو ٹوٹل 4 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم، پہلی صورت میں صحبت بھی نہیں ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے، ایسے وقت میں آدمی طلاق دے دیا ہے، تو پھر اس وقت میں حکم یہ ہے قرآن مجید کا کہ آدمی اسے ایک جوڑا دے کر نواز کو اسے رخصت کر دے۔ دوسری صورت یہ کہ مہر مقرر ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے آدمی طلاق دے دیا، تو ایسے وقت میں آدھا مہر دے کر اسے واپس کر رخصت کر دے۔ تیسری صورت میں مہر بھی مقرر ہوا، صحبت بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد میں آدمی طلاق دے دیا ہے، تو ایسے وقت میں جتنا مہر مقرر ہوا ہے وہ پورا مہر اسے دینا پڑے گا۔ اب طلاق ہوگی تو بول کر دینے کی بات نہیں، تو بول کر ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی مہر مقرر کیا تھا، اس کے بعد آدمی جب مہر دینے کے لیے آ گیا، دینا چاہتا ہے، تو بیوی کئی کلو جی بول کر بول رہی، تو پھر ویسے وقت میں نکاح میں ہے، تو پھر ویسے وقت میں بیوی اگر معاف کر دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب نکاح میں نہیں ہے، ابھی مہر مقرر کیا، صحبت بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد اب طلاق دے دیا، تو آدمی کیا سمجھ رہا کہ اب نکاح میں نہیں ہے تو پھر مہر دینے کی کیا بات ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب مہر مقرر ہو گیا، صحبت بھی ہو گئی ہے، تو پھر مہر پورا کا پورا دینا پڑے گا۔ چوتھی صورت میں مہر مقرر نہیں کیا لیکن صحبت ہو گئی ہے، تو ایسے وقت میں مہر مثل دینا ضروری ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب وہی بچی کے پھپھو، خالہ وغیرہ، ان کی خاندان میں عورتوں کو جتنا مہر دیا جاتا ہے اتنا مہر اسے دینا پڑے گا، تو یہ دینا ضروری ہوگا۔ نہیں دیں گے، اب نکاح میں نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، دے تو بھی چلتا، نہیں دے تو بھی چلتا، ایسی بات نہیں ہے، دینا ہی ضروری ہوگا۔ بعض مفسرین اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیوی کو طلاق ہونے کے بعد میں اس کی عدت، مطلقہ عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ مطلقہ عورت کی عدت کسی کو معلوم ہے؟ مطلقہ عورت کی عدت، طلاق شدہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، یاد رکھ لے تو کبھی کسی کا شوہر مر گیا تو بول سکتے دیکھ ماں تو عدت میں بیٹھنا، دیکھ 4 مہینے 10 دن بول کر بول سکتے۔ اچھا سمجھ میں آ گیا؟ آپ تو یاد رکھ لو اسے۔ طلاق شدہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور بیوہ عورت کی عدت جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو مطلق بعض مفسرین فرماتی اس آیت کے بارے میں کہ عورت کو اس کی عدت، مطلق عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض تک کا نان نفقہ دیا جائے، اسے فائدہ پہنچایا جائے، 3 مہینے تک کا، 3 حیض تک کا اسے خرچ، اسے زندگی کا، روزی روٹی کا مسئلہ اس کا حل کیا جائے، اس کا خرچہ دیا جائے، یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے اسے فائدہ پہنچانے کی، خوش دلی کے ساتھ اسے واپس کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ پھر اسے دشمنی سے یا پھر نفرتیں پھیلا کر ایسا کر کے اسے رخصت نہیں کرنا چاہیے۔ جو مسئلہ ہوا ہے، انبن ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے، وہ مسئلے کو قرآن حدیث سے، ہمارے علماء کرام کے فتووں سے کیا ہو سکتا ہے اس کا مسئلے کا حل وہ حساب سے کرنا چاہیے، ورنہ پھر دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت کے اوپر اپنی طرف سے، اب یہ جو قسم بتایا میں یہ ہو گیا ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے اور صحبت بھی نہیں ہوئے، تو اس وقت میں کیا حکم ہے؟ جوڑے سے واپس، جوڑا دے کر واپس کر دو۔ مہر مقرر ہوا ہے لیکن آدمی صحبت نہیں کیا ہے، طلاق دے دیا ہے، ویسے وقت میں آدمی کو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اور تیسری صورت میں مہر بھی مقرر ہوا ہے، صحبت بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر آدمی طلاق دے دیا تو ویسے وقت میں پورا مہر دینا پڑے گا۔ چوتھی صورت میں مہر مقرر نہیں ہے، صحبت کر لیا ہے، چوتھی صورت میں مہر مقرر نہیں ہے، صحبت کر لیا ہے، تو ویسے وقت میں آدمی کو مہر مثل دینا ہوگا۔ تو یہ 4 صورتیں، اگر ایسا ہوا تو ایسا کرنا، کون سی قسم سے ہمارا طلاق دینا ہوا ہے، وہ ایسا ہوا تو پھر کون سا حکم ہے، پہلی قسم میں کیا حکم ہے، دوسری قسم میں کیا حکم ہے، یہ اقسام اور یہ احکامات یاد رکھ کے اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوا تو ایسا کرنا پڑے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ایسے احکامات کو جان لینا چاہیے، ایسے
آدمی چپکے چپکے ڈرانا نہیں بیوی کو طلاق دیتا ہوں ایسا ویسا بول کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں طلاق کے احکام کو بیان فرمائی. یہاں تک طلاق کے احکامات پورے اللہ تعالیٰ بیان کر دیے، ختم ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ سب احکامات اللہ تعالیٰ حیض کے مسائل، طلاق کے مسائل، اللہ تعالیٰ دودھ کے مسائل، اللہ یہ سب کیوں بیان فرماتے ہیں؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس لیے کہ تم سمجھ سے کام لے سکو. اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت سے اللہ بیان کر رہے ہیں. دیکھو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک ایک مسئلے کو بھی. لوگوں اسے کھول کو بولے تو لوگ کیا سمجھ جائیں گے میرے بندے اللہ کو خوف نہیں، اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ حق بات بولنے سے سمجھانے سے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں. تو ہمارا بھی وتیرہ وہی ہو، بات حق ہے سچ ہے تو اسے بولنے میں شرمانا اور جھجکنا نہیں چاہیے. بات اگر سچ کی ہے حق کی ہے تو پھر پوچھ لینا چاہیے. اندر کی اللہ اتنے اندر کے باتیں کہیں کو بول رہا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، سمجھانا ان کو. ہماری قرآن مجید اللہ کی پورا اس کا نظام نصاب کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. تو پھر اس نظام نصاب کو قیامت تک چلنا ہے. تو پھر اس کے اندر اگر وہ مسائل نہیں آئیں گے تو پھر کیسا معلوم ہوگا قوم کو کب عورت پاک ہو سکتی ہے، نشانیاں کیا ہوں گی اس کی، اور ناپاک کیا کب ہوتی ہے عورت، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. اگر اللہ کا کلام جو اپنے آپ کو مکمل کتابوں بولنے کا کتاب کا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، اگر اس کے اندر وہ اندر کی باتیں اگر بیان نہیں ہوں گے تو پھر انسان کس سے پوچھیں گے؟ تو اسلام مکمل دین ہے. تو ہماری اندر کی باتیں بھی بتاتا ہے اور باہر کی زندگی کی بھی باتیں قرآن مجید بتاتا ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اسے پڑھتا رہے، اسے سنتا اور سمجھتا رہے. تو یہ سب قرآن مجید ہماری زندگی کے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری زندگی میں کیا کیا مرحلے ہم کو سامنے آئیں گے، ان تمام مرحلوں میں ہماری قرآن مجید اللہ کا کلام رہبری اور رہنمائی کرتا رہے گا. تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بتانے میں اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں. پبلک کیا سمجھے گی، بندے کیا سمجھے گے، اندر کی باتیں ہیں تو یہ حیض کے مسائل ہے تو یہ اللہ بتاتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. تو ان تمام مسائل کو آدمی کو چاہیے کہ آدمی جان لے، معلوم کر لے. آج علم نہیں ہے، ورنہ یہ سب چیزیں گھروں کے اندر عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے تھے اور مرد بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے اور پڑھاتے تھے. ورنہ پھر اس دور کے پرانے زمانے کے لوگوں میں حال یہ ہوتا تھا، صحابہ کے اور تابعین کے زمانے کے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا، اشارے سے آ کر پوچھ لیتے تھے. مسئلہ اندر کا مسئلہ ہوتا تھا لیکن اشارے سے آ کر مولوی صاحب سے پوچھتے تھے اور مولوی صاحب بھی اسے اشارے سے جواب دے کر بھیجتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو پہلے زمانے کے اندر بھی لوگ عالموں سے حضرتوں سے آ کر پوچھتے تھے. مسئلہ اندر کا مسئلہ ہے تو کئی کو پوچھیں، کئی کو پوچھنا کہ میری شرم جاتی تو بول کر ایسا چھپ کر یا پھر غلطی گناہ کرتے نہیں رہتے تھے، آ کر پوچھتے تھے. مثال کے طور پر ایک واقعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے. صحابہ کے زمانے کے آدمی ہیں، صحابہ کے زمانے کا مطلب انہوں نے صحابہ کے زمانے کو پایا، نبی کو تو نہیں دیکھا، نبی کو تو نہیں پایا لیکن صحابہ کو پایا ہے. بہت سارے صحابہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ہے، ان سے علم سیکھا، نماز سیکھی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تابعین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک عورت ان کے پاس آتی ہے. عورت آ کر مسئلہ پوچھ رہی ہے، مرد نہیں. آج مردات مسئلے نہیں پوچھتے، کیا کہ پورا دین معلوم ہے سر کا، یہ ایک مسئلہ نہیں پوچھتے. آپ کو اندر کی بات تو بول کر پوچھنا چاہیے، پوچھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ کا کلام کیا بول رہا، اللہ کیا بول رہا بول کر پوچھیں گے نہیں تو پھر کیسا معلوم ہوگا. تو پہلے زمانے میں لوگ ان کو صحیح بات پر، صحیح اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، ایسا آ کر علماء سے پوچھتے تھے بات. عورت آ کر پردے کے ساتھ پوچھتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا بول کر پوچھتی ہے، الفاظ سے بھی نہیں پوچھتی ہے یہ مسئلہ ہے میرا، یہی بات ہے، یہ اندر کا، ایسی بات بھی نہیں ہے. تو وہ زمانے کے لوگوں بھی ان کو ایسا علم تھا، اس زمانے کے عالموں کو اللہ تعالیٰ ایسا دماغ دیا تھا. تو پھر عورت آ کر زبان سے مسئلہ بھی نہیں پوچھی ہے، صرف آئی ہے ایک بچے کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے آپل سیب دے کر بھیجی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب کیا کر دیے، اس سیب کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے اسے آپس بھیج دیے. اب شاید اب وہ آپل سیب لے کر عورت چلے گئی. اب ان کیا سوال کری بول کر، انہوں کیا جواب دیے بول کر، نہیں کیا تو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدث نہیں، فقیہ نہیں بول کر کیا تو بھی ہدیہ پیش کری کیا بول کر، کھانے کے واسطے بولتے لوگ کھانا تھا وہی سبھی کھانے. تو حضرت آپل دے کو بھیجی، عورت آپل کاٹ کو 2 ٹکڑے کر کو آپس بچے دے کر بھیج ڈالی اور چلی گئی. اس کے اندر میسیج کیا، پیغام کیا، کیا بولی اور کیا بولے اسے. تو ان اشارے سے مسئلہ پوچھی حضرت کو، انہوں اشارے سے مسئلہ کا جواب دے دیے. مسئلہ کیا تھا، شاگرد نے پوچھا حضرت وہ عورت آ کر تمہارے سے کیا بات پوچھی،
تمہارے کیا تو اگر ہدیہ دینا تو ان ہدیہ دینا تھا تمہیں دے دیتی، تمہیں کھا لیتے، بس ہدیہ ہو جاتا تھا وہ، لیکن ان ہدیہ دی بھی نہیں، تمہیں کھائے بھی نہیں اسے. انہوں نے کیا کیا؟ ایپل دیکھ کو بھی تمہیں کاٹ کر واپس کر دی اور لے کر چلے گئی. کیا مسئلہ اس کے اندر، کیا راز ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا مسئلے کے اندر کی بات سمجھاتے ہیں. اصل میں وہ عورت آئی تھی ایپل دینے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے، ہدیہ تحفہ دینے کے لیے نہیں آئی تھی. وہ اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، پاک عورت کب کیسا ہوتی ہے، نشانی کیا اس کی، ناپاک کب ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے، وہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. اندر کا مسئلہ، اندر کی بات، عورتوں کی باتیں عالموں سے پوچھنی چاہیے عورت، وہ بھی زبان کھول کر بھی نہیں، ایک سیب کے ذریعے سے پوچھی ہے. کیا مسئلہ پوچھی ہے؟ عورت ناپاک ہے، اسے خون آ رہا ہے، ایپل لال ہوتا ہے چمڑا ایپل کا، تو عورت کو جب خون آتا ہے حیض کا، ناپاک ہوتی ہے، تو پاکی کی نشانی کیا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھو کیسا، دیکھو دماغ اس زمانے کی عورتوں کا بھی کیسے ہوشیار تھی عورتیں بھی، کیسا ان کو مسئلہ معلوم کرنے کا شوق تھا. تو آ کر پوچھ ایپل دے کر لال خون آ رہا ہے، حیض آ رہا ہے، تو پاکی کی نشانی کیا ہے، اب کیا کریں گی، پاک کی نشانی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے ایپل کو کاٹ کر بھیج دیا. اب لالی جو آ رہی ہے، حیض آ رہا ہے، لال خون، جب سفیدی ظاہر ہو جائے تو پھر پاک ہو جائے گی عورت. جب تک لالی آتی رہے گی، خون آتا رہے گا لال قسم کا، تو پھر جب تک عورت ناپاک ہوگی. جب سفید آنے لگے گا، ایپل کو کاٹے گی تو پھر اس کے اندر سفیدی ہوگی. تو امام ابو حنیفہ کا ایپل کو کاٹ کر بھیجنا یہ اس کے مسئلے کا جواب تھا کہ جب سفیدی آنے لگے گی، سفیدی آنا شروع ہو جائے تو پھر تو پاک ہو جائے گی. یہ مسئلہ تھا اس کا، یہ راز تھا. تو ویسے زمانے میں لوگ ویسے تھے، اور ویسے اللہ تعالیٰ عالماں کو اللہ دماغ ویسا دیا تھا. آج لوگ آتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے مسئلوں میں اور دین کی باتوں میں عمل کرنے میں ماحول اور معاشرے کی اور خاندان کی باتوں میں چلتے رہتے ہیں. قرآن اللہ کا کیا بول رہا، اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں، اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر حلال پر بھی عمل کرتے جائیں گے، حلال پر بھی عمل کرتے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اندر کا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، باہر کا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، پوچھنا چاہیے. معلوم نہیں تو پھر پوچھنے میں کیا ہے، کوئی کیا رہ جائے، معلوم نہیں تو پھر پوچھنے میں پوچھنا چاہیے. معلوم نہیں تو پھر معلوم کرنا چاہیے. ورنہ پھر آدمی اگر معلوم نہیں ہے، پھر ناپاک ہونے کی حالت میں آدمی اگر نماز پڑھے گا تو پھر ثواب ملنے کے بجائے الٹا اسے گناہ ہوگا. تو معلوم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے، اور سمجھنے سمجھانے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا رابطہ اور تعلق اللہ مضبوط فرمائے.